السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم سرزمین سہارنپور کے ایک بہت ہی اہم مقبرے اور قبرستان کی آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ دعا پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ بہت ہی پیارا اور بابرکت قبرستان ہے، جس سے ہماری عظمتیں، ہمارا تقدس اور وابستگی اور خصوصی لگاؤ اس مختصر سے احاطے میں یہ موجود قبرستان اپنے اندر بڑی شخصیات کو رکھتا ہے۔ اس آرام گاہ میں اور اس قبرستان میں ہمارے دو بہت ہی جلیل القدر استاد، عظیم المرتبت استاد الاساتذہ، جو یہ آبائی قبرستان سہارنپور میں ہیں، یہاں پر ہمارے دو بڑے، ہندوستان کے دو بڑے ستارے اور ہمارے دو بڑے استاد گرامی ہیں، ان کے روزے کی آج ہم آپ کو زیارت کرائیں گے۔ اور ابھی قریب ہی اسی سال میں ہمارے استاد گرامی قدر حضرت مولانا سید عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، یہ حضرت کا مزار ہے۔ حضرت سے ہم نے الحمدللہ ترمذی شریف مکمل اور ابو داؤد شریف مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اسی سال حضرت کا وصال بھی ہوا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی جانا ہوتا تھا۔ حضرت نے اپنی ایک خصوصی ٹوپی بھی اس عاجز کو عنایت فرمائی تھی۔ حضرت کی ذکر کی مجلس میں بھی شرکت کی سعادت ہوتی تھی۔ بڑے پیارے، بڑے شفیق اور بڑے مہربان تعالیٰ نے ہمیں ایسے زبردست استاد نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں سلام نازل فرمائے۔ ان کے علوم سے اللہ نے جو بھی ہمیں استفادے کی سعادت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس فیض کو آگے پہنچانے، اس پر عمل کرنے اور تادم حیات اس کے ساتھ سچا عشق اور سچی وابستگی کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، یہ ہے حضرت مولانا سید عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کی کئی شخصیات کے استاد گرامی قدر ہیں۔ پھر حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد تو حضرت نے الحمدللہ اہتمام بھی سنبھالا، اور مشیخت حدیث، شیخ الحدیث کے منصب پر بھی حضرت فائز رہے۔ زندگی بھر حضرت نے علمی خدمات سر انجام دی ہے، اور حضرت کا تصنیفی کارنامہ الدر المنضود، جو حضرت نے ابو داؤد شریف کی اردو میں شرح لکھی ہے، بڑی نایاب شرح ہے، بڑی زبردست شرح ہے۔ اور عربی میں جتنی شروحات تھی، گویا اس شرح میں حضرت نے دریا بکوزہ کر دیا، اور تمام شروحات کا لب لباب اور خلاصہ، گویا یوں کہا جائے کہ روٹی بالکل پکی پکائی تیار کر دی کہ ابو داؤد شریف اور قال ابو داؤد، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، غوامیز ہیں، وہ حضرت نے حل فرمائے۔ امت مستفید ہو رہی ہے، طلبہ مستفید ہو رہے ہیں، اور حضرت اپنی آرام گاہ میں اس کی نیکیاں کما رہے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت مولانا سید عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہم نے آپ کو بتایا۔ بندے کے دوسرے استاد گرامی قدر، جو حضرت ہی کے آگے دوسرے استاد گرامی قدر کا مزار ہے، حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب نور اللہ مرقدہ، ناظم اعلیٰ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، خلیفہ و جانشین حضرت مولانا پیر طلحہ صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ حضرت کا مزار ہے مولانا سلمان صاحب۔ حضرت سے ہم نے الحمدللہ نسائی شریف اور موطا امام مالک پڑھی ہے۔ حضرت کا نرالا انداز درس تھا، بڑا پرسوز حضرت درس فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر حضرت کا درس ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ حضرت سے ہمیں نسائی شریف پڑھنے کی سعادت ملی، اور حضرت کی شخصیت اس عاجز کے لیے اس وقت زیادہ اہم اس لیے بھی ہے کہ بندے کے زیر خدمت نسائی شریف کی تدریس ہے، اور ہم نے حضرت سے پڑھا ہے، تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور حضرت کے مزار پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی برکات مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اور انہی کے دامن میں یہ چونکہ آبائی قبرستان ہے، تو یہاں پر حضرت مولانا سید شاہد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی 2023 میں انتقال ہوا ہے، تقریباً 2-3 سال پہلے، تو یہ حضرت کا مزار ہے مولانا شاہد صاحب۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا ہمارے دو اہم استاد گرامی قدر، جنہوں نے بڑی شفقتوں کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑی جافشانیوں کے ساتھ ہمیں علم سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کرام جو حیات ہے، ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائیں، اور جو انتقال فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں سلام نازل فرمائیں۔ استاد کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں علم سے بہراور فرمایا۔ قرآن و سنت صرف پڑھاتے نہیں تھے، یہ ہمارے اکابر، یہ ہمارے اساتذہ ہمیں پلاتے تھے، اور بڑی شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ اور بڑے وسیع مطالعے کے ساتھ الحمدللہ ان کا درس ہوتا تھا۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو جس نے بھی پڑھا ہے وہ ان باتوں کی تائید اور تصدیق کرے گا کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے،
أحب الصالحين ولست منهم أحب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. ابھی ہم نے ہمارے ساتھیوں میں ایک بات عرض کی، یہ کیسی مبارک شخصیات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ آخرت میں بھی نصیب فرماوے. کہ ایک مرتبہ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت کیا اللہ والوں کے پڑوس میں اگر آرام کی جگہ مل جائے، یعنی قبر کی جگہ مل جائے، بڑے لوگوں کے قریب میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، تو کیا اس کا کوئی اسپیشل فائدہ ہوتا ہے؟ بزرگوں کے قریب میں دفن ہونے کا کوئی مستقل فائدہ ہوتا ہے؟ تو اللہ والے بزرگ نے انہوں نے کوئی خاص اس وقت جواب نہیں دیا. اور ایک مدت کے بعد جب ان کو کوئی خادم پنکھا جھول رہا تھا اور ہوا دے رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو یہ صاحب جو ہمیں پنکھا دے رہے ہیں، تو اس پنکھے کی ہوا آپ کو لگ رہی ہے نہیں، یہ تو ہمیں پنکھا دے رہے ہیں لیکن اس کی ہوا آپ کو آ رہی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں حضرت، ہمیں بھی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ والوں کے پڑوس میں اور ان کے جوار میں قبر کی جگہ مل جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال جب تک دنیا میں حیات مقدر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شریعت سنت کے ساتھ اور دین متین کی خدمت کے ساتھ جینے کی سعادت نصیب فرمائیں. جب بھی وقت آخیر آ جائے اللہ تعالیٰ کلمے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائیں، اور اس طرح ہم آخرت میں جائیں، اللہ کے پاس جائیں کہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں. اور یہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی رسوائی کا یا ان کی تکلیف کا ہم سبب نہ بنیں. اللہ تعالیٰ ایسی نیک سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں. تو ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کیجیے گا. ایک بار درود شریف، ایک بار الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیجیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. اور ایصال ثواب کا دعائے مغفرت کا اہتمام کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.